الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج آپ کی یہ اختتامی تقریب ہے اور اختتام کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے آپ سے کچھ باتیں عرض کی تھی گزشتہ مجلس میں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت تک بات آئی تھی کہ مجلس احرار اسلام نے اس تحریک کو پوری قوت اور دیانت اور خلوص کے ساتھ پاکستان کے اندر برپا کیا، اور یہ اس تحریک کی داعی اور میزبان مجلس احرار اسلام تھی، اور مجلس ہی کی دعوت پر تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی اور کل جماعتی مجلس عمل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، کنونشن ہوا، اور اس میں یہ سارا ایک نظام بنا۔ بہت قربانی دی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بزرگوں ہی کی دعوت پر یہ قربانی مسلمانوں نے دی اور جنگ یمامہ کے ان شہداء کی یاد کو تازہ کیا۔ وہاں تو 1300 صحابہ شہید ہوئے جو پوری امت پر بھاری ہیں، قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر بھی، اس کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں 10,000 مسلمان شہید ہوئے تو یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، بس یوں سمجھے کہ ان کی اتباع میں اتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تحریک کے نتیجے میں مجلس احرار اسلام کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا، اب میدان میں کوئی جماعت نہیں تھی۔ تو مجلس احرار اسلام ہی کے شعبہ تبلیغ جو 1934 میں قادیان میں جس کا دفتر قائم ہوا اور بنایا گیا تھا، اس کو متحرک کیا گیا، اور تقریباً 1 سال کے بعد ہمارے رہنما حضرت امیر شریعت سید طاہر شاہ بخاری اور آپ کے رفقا 1954 میں رہا ہو کر باہر آئے، تو سوچ بچار میں انہوں نے اسی شعبہ تبلیغ کو مجلس تحفظ ختم نبوت کا نام دے کر اس کام کا آغاز کیا کہ ہم کم از کم اپنے عقیدے کا تحفظ تو کریں اور لوگوں کو رہنمائی دیں اور اس فتنے سے ان کو بچائیں۔ چنانچہ یہ کام 1954 میں، یہ ستمبر 1954 میں اس ادارے کو اس نام سے قائم کر کے اور کام شروع کیا گیا۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی امیر ہیں، اور مجلس احرار کی پوری قیادت اس کے اندر آ گئی، ساری کی ساری قیادت۔ 2 سال بعد جمعیت علماء اسلام کے عنوان سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جماعت قائم کی، اور یہی موقف اختیار کیا کہ چونکہ کوئی جماعت نہیں ہے درمیان میں اور ہم تو سارے آپ کے ساتھ ہی تعاون کر رہے تھے، تو آپ پر پابندی لگی تو کام تو کرنا ہے۔ سیاسی میدان بھی خالی پڑا ہے ہمارا، دعوت کا میدان بھی اور مقابلے کا میدان بھی خالی پڑا ہے۔ چنانچہ جمعیت علماء اسلام کا جو تاسیسی اجلاس ہے وہ ملتان میں ہوا۔ یہاں ایک خاندان، یہ اپنے ہمارے حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خان صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے تھے، انہی کے ہی خاندان کے بزرگ تھے۔ باران خان کی کوٹھی تھی یہاں چوک فوارہ کے ساتھ، تو وہاں اجتماع ہوا، حضرت لاہوری تشریف لایا، اور اس کے اندر ملک بھر سے مغربی پاکستان، اس وقت 2 پاکستان تھے، اب 1 ہو گیا، تو علماء کو جمع کیا گیا، اور اس اجلاس میں جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک ہوئے۔ حضرت لاہوری کی بڑی شفقت تھی ان پہ، اور اس جماعت کے مشورے میں ہم لوگ شامل تھے۔ تو یہ جمعیت علماء ہند نہیں تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، جو پاکستان بننے سے پہلے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، اور انہوں نے تاریخ پاکستان میں حصہ لیا اور جناح صاحب کا ساتھ دیا۔ یہاں اسی کو پھر بحال کیا گیا، اور یہ قیادت اب مولانا غلام محمد صداروی اور مولانا مفتی محمود کے حصے میں آئی۔ تب مولانا غلام محمد صداروی مجلس احرار اسلام کے مغربی پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے، سیکرٹری جنرل تھے۔ تو حضرت لاہوری نے علماء سے یہ فرمایا کہ اگر تو جماعت بنانی ہے، جمعیت، اور مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہو تو مجھے 1 آدمی چاہیے
وہ دے دو تو میں جماعت بناتا ہوں ورنہ میں نہیں بناتا. یعنی یہ اعتراف تھا. وہ آدمی کون تھا؟ مولانا غلام غوث آدمی. فرمایا یہ مجھے دے دو. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پوری زندگی مجلس احرار کے اسٹیج سے پورے ہندوستان میں ایک محنت کر چکے تھے. ان کا تجربہ تھا، ایک پریکٹس ان کی تھی. وہ سارے نشیب و فراز کو جانتے تھے. ہمارے علماء جو ہیں وہ جو یہاں اس وقت موجود تھے ان کی پریکٹس نہیں تھی. مقام و مرتبہ پر کوئی کلام نہیں ہے. وہ بہت اونچے اونچے لوگ تھے. پریکٹس نہیں تھی. حضرت لاہوری کی پریکٹس تھی. وہ شروع سے چلے آ رہے تھے جمعیت علماء ہند میں. چنانچہ جب مولانا ہزاروی سے انہوں نے فرمایا، مولانا احمد علی لاہوری نے، تو انہوں نے جواباً یہ فرمایا کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ایک جماعت کا سیکرٹری جنرل ہوں. آپ مجھے مانگ رہے ہیں میں آپ کی جماعت میں آ جاؤں؟ کوئی بات مجھے سمجھائیں. ہاں شاہ صاحب سے اجازت لے لیں تو میں آ جاتا ہوں. وہ مجھے فرما دیں جن کی جماعت کا میں سیکرٹری جنرل ہوں. چنانچہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت لاہوری نے باقاعدہ درخواست کی کہ شاہ جی آپ کی جماعت تو کام نہیں کر رہی، خلاف قانون ہے، پابندی لگی ہوئی ہے، کام تو ہم نے کرنا ہے، تو ہم جمعیت بنا رہے ہیں، ایک آدمی ہمیں دے دے، ہم آپ سے اللہ واسطے ایک بندہ مانگتے. حضرت نے فرمایا قبول فرمایا. یہ تھا اخلاص. آج آپ کسی پارٹی کا بندہ مانگ کے دیکھیں تب یہ صاف ہو جائے گی. مقصود دین تھا، مقصود دنیا نہیں تھی. بس اصل بات یہ ہے اللہ کی رضا یہ نے قبول فرمایا. اسی طرح بکر کے مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حرات میں تھے. ٹھیک ہے حرات عورتوں کو پارٹی نہیں تھی. تو اس پابندی کے دوران ہمارا اچھا خاصا جو اثاثہ تھا رہنماؤں کا، کارکنوں کا، وہ جو تو خالص دینی کام کا ذوق رکھتے تھے وہ جمعیت علماء اسلام میں چلے گئے، اور جو بالکل سیاسی ذوق رکھتے تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، وہ مسلم لیگ میں چلے گئے، وہ پھر ادھر ادھر بکھر گئے. تو بڑا نقصان ہوتا ہے جب پارٹیوں پر پابندی لگتی ہے نا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اپنے دور کی پارٹیوں کو دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اٹھی تھیں لیکن ان پر جب پابندی لگی تو ان کا شرازہ ایسا بکھرا کہ مختلف جماعتوں کے اندر وہ لوگ اب داخل ہیں، ان کو کئی جگہ نہیں مل رہی. تو یہ بڑا خوفناک عمل ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 1956 میں یعنی 53 کی تحریک، اگلے سال رہاؤ کرائے 1954 تو مجلس دامود ختم نبوت، اس کا قیام جو احرار کا شعبہ تبلیغ تھا اسی کو متحرک کیا. 2 سال بعد 56 میں جمعیت علماء اسلام بن گئی. اب 58 میں جا کے پھر 2 سال بعد جماعت سے کچھ دن کے لیے پابندی اٹھی لیکن پھر پابندی لگا دی گئی. لیکن اس عنوان سے کام چلتے 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 1961 میں حضرت امیر شریعت کا انتقال ہو گیا، اور اگلے سال 1962 میں جا کے مجلس احرار سے پابندی اٹھی. ایوب خان نے باقی جماعتوں سے بھی پابندی اٹھا دی کیونکہ اس نے مارشل لا لگایا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا. تب مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگوں نے اپنے طور پر ایک مشورہ کیا، پھر حضرت امیر شریعت سے بھی مشورہ کیا کہ ہم اب اتنا عرصہ ہم نے کوئی سیاسی پریکٹس نہیں کی تو ہم ختم نبوت کے عنوان سے ہی کام کرتے رہیں گے، ہمیں احرار کے ساتھ اب اٹیچ نہ کریں. یہ ایک انتظامی معاملہ تھا، وہ الگ ہو گئے. لیکن تعلق، محبت، اجتماعی دینی کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت، رفاقت، یکجہتی وہ اس وقت بھی قائم تھی، قائم رہی، آج بھی قائم ہے، آئندہ بھی قائم رہے گی. بس اتنی سی بات ہے. ہمارے پاس اس دن سوال آیا تھا تو بڑے دوسرے ذہن سے ہم سوچتے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ ماحول یہی بنا ہوا ہے نا، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں نا تو اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے سوچتے ہیں. تو پس منظر معلوم ہو تو پھر سوچ کو وسعت مل جاتی ہے. تو کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، کوئی مخالف نہیں ہے. کوئی ایک آدمی، 2 آدمی، چند آدمی اگر کوئی منفی تاثر دیتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، منفی بات کرتے ہیں تو اس کو جماعت پر معمول نہیں کرنا چاہیے. وہ اس فرد کی بات ہے، کوئی تبرد ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے، اس کو وہی چھوڑ دیں، اس کو معذور سمجھیں، اس کے لیے دعائیں خیر کریں. اتنی سی بات ہے.
1970 تک پھر 60 سے 70 تک یہ بھی بڑا بھونچال کا دور ہے. 70 میں انتخابات ہو گئے، عام انتخابات ہوئے، اور اس میں ہماری مذہبی جماعتوں کا بھی بہت برا حال ہوا. لیکن اس کے باوجود کچھ بڑے لوگ ہمارے ساتھ 6-7 لوگ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پہنچ گئے اسمبلی میں، مولانا آزار بھی پہنچ گئے. تو ایک طاقت تھی اس وقت، بات ہوتی تھی. لیکن تناسب یہی تھا جو آج ہے. سیٹیں اتنی تھی لیکن کوئی 4-5 سیٹیں مولانا شاہ نورانی لے گئے، کوئی 1 سیٹ جماعت اسلامی لے گی، وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں. دیکھیں آپ اس کا پورا ذہن میں رکھیں کہ ہم سیاسی سفر جیسے کرتے آئے ہیں، ہم آغاز سے لے کے آج تک کہاں کھڑے ہیں؟ وہیں کھڑے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکے. تو آپ کو طے کر لینا چاہیے کہ قوم آپ کو ووٹ نہیں دے گی. احرار نے 1936 کا انتخاب لڑا، اچھی خاصی سیٹیں لی. میں نے بتایا تھا 1946 کا انتخاب وہ لڑا، اس میں بھی سیٹیں لی. لیکن حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، وہ خود کبھی الیکشن نہیں لڑے. اپنی جماعت کے کمپین میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم اسلام نافذ کر دیں گے پورے کا پورا ہندوستان میں. یہاں اتنی اقوام ہے، اکثریت ہندوؤں کی ہے، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان، پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پڑا ہوا ہے، تو وہ تو ہمیں ووٹ نہیں دیں. تو جہاں ہمیں مسلم اکثریتی کسی علاقے میں کوئی ہمیں اختیار مل گیا، کچھ طاقت حاصل ہو گئی، تو ہم اسلام کی موٹی موٹی جو قانونی باتیں ہیں ان کو نافذ کر دیں گے. قوانین کو، جتنا بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے، زانی کو سنسار کریں گے، شرابی کو دورے ماریں گے. تو وہ درمیان میں ایک بابا جی تھے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بولیا سیدہ لے لیں ووٹ. پھر ایسے کیا بولیا سیدہ لے لیں ووٹ. وہ انہوں نے تو ووٹ دینا ہے جنہوں نے تو ہاتھ وڈی جانا ہے، جنہوں نے کوڑے ماری جانا ہے، جنہوں نے سنسار کری جانا ہے، انہوں نے تو ووٹ دینا ہے. تو یہ بات طے ہے. ہماری مذہبی جماعتیں آج بھی یہی منشور لے کے چل رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک مکمل اسلامی ریاست بنائیں گے. ہاں نہیں، وہ جمہوریت تو میں بعد میں چلے گی، اسلامی ریاست بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام رائج ہے وہ اسلامی نہیں ہے. اسی جملے کے اندر ہی ہم سب کہہ رہے ہیں نا، تمام ہماری دینی جماعتیں کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں. اس وقت یہ مسلم ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ریاست نہیں ہے. کوئی اسلامی قوانین نافذ نہیں. ہم کہتے ہیں ہم لائیں گے، تو اس کا مطلب ہے موجودہ سسٹم اسلامی نہیں ہے. اور اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم گزشتہ 75 سال سے جو کچھ حاصل کرتے آ رہے ہیں آج بھی وہی ہے، بلکہ اس سے کچھ کم ہو گیا، کافی کم ہو گیا. اس سے آگے نہیں ہم جا سکتے. لوگوں نے ووٹ انہی کو دینا ہے جن سے ان کے مفادات وابستہ ہے. تو 71 میں پاک بھارت جنگ ہو گئی اور ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا. اس کو چھوڑتا ہوں اس موضوع کو کہ کون کون اس کا ذمہ دار تھا. ادھر ذوالفقار علی بھٹو تھے، ادھر شیخ مجیب الرحمان تھے. تو ہم نے وہی رویے اپنائے جو آج اپنا رہے ہیں، کہ ہم اپنے بھائیوں کو ناراض کرتے ہیں، ان سے ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کا رد عمل آتا ہے اور وہ بھی اسی طرح شدید ہوتا ہے. تو مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کا رد عمل آیا، ہم سے الگ ہو گئے، ہندوستان سے مل گئے. سانحہ ہوا 72، 73، 74، تیسرے سال میں جا کے چناب نگر میں ربا ریلوے اسٹیشن پر حادثہ ہوا. تفصیل سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. مرزائیوں نے حملہ کیا، تاریخ چلی. تو اس تحریک کی داعی جو ہے وہ مجلس ناقد ختم نبوت تھی. اس وقت مجلس احرار اسلام اس یعنی مقام پر نہیں تھی جو 1953 کے مقام پر تھے. کیونکہ کام کیا انہوں نے الحمدللہ. تو حضرت مولانا سید محمد یوسف نوری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا گیا. میں اس اجلاس میں موجود تھا فیصل آباد میں. اس وقت تو وہ لائل پور نام تھا اس کا شہر کا، فیصل آباد ہے. تو مجھے یاد ہے کہ آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر اجلاس میں کہا کہ بھائی شاہ جی کے فرزند حضرت ابوذر بخاری، ان کو حافظ صاحب کہتے تھے پرانے لوگ، حافظ صاحب نے
گزشتہ 3 اجلاسوں میں یہ بات کی ہے کہ یہ مجلس عمل بنائیے، اس کے انتخاب تو کریں، کسی کو امیر بنائیں۔ آپ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، کون ہے آپ کا امیر؟ تحریک آپ کی 1 مہینہ ہو گیا چل رہی ہے، تو تب بغیر کسی امیر کے، قائد کے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے بڑا مطلب فیصلہ کن قسم کا ایک گولا جو ہے نا وہ توپ سے داغا انہوں نے، بغیر انہوں نے کسی کا مشورہ۔ انہوں نے کہا میں آغا شورش کاشمیری فیصلہ کے اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے اس مجلس عمل کے امیر جو ہیں وہ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری ہو، اور اس کی اگر تم نے مخالفت کی نا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں کچھ چل رہا تھا کام، چلتی ہیں سرگرمیاں، کسی اور کو لانے کا ارادہ تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے آدمی کا نام انہوں نے کہا جی ادھر انور شاہ کشمیری تھا، ادھر طاولہ شاہ بخاری تھا، یوسف بنوری ہے، بس بات ختم۔ تو مولانا مفتی محمود نے بھی تائید کی، ابوذر بخاری نے بھی تائید کی، سب نے تائید کر دی۔ خیر یہ قافلہ چلا، جون، جولائی، اگست یہ اور مئی کے کچھ دن اور ستمبر کے، یہ تحریک چلتی رہی 3 سوا 3 مہینے، اور 1 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوا بادشاہی مسجد میں، الحمدللہ اس میں بھی شریک تھا، تو زخمی بھی ہوا میں، اس میں ہنگامہ ہو گیا تھا۔ ہم نے کہا چلو تھوڑا سے مطلب پاؤں پہ زخم لگا کے ہم بھی شہیدوں میں نام لکھوا لیں، تو 12 اللہ پاک نے کامیابی دے دی، اور قادیانی کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ بہرحال یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، جیسے بھائی فرما رہے تھے کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، یہ ہمیشہ رہے گا باقی۔ کس نے کہا ختم ہو گیا قادیانیت کا مسئلہ؟ جب تک ان کا وجود باقی ہے مسئلہ باقی ہے، ان کی سرگرمیاں باقی ہیں، مسئلہ باقی ہے۔ آئینی طور پر ہوا نا، اور پاکستان کے آئین کے اندر اسلام جتنا بھی داخل ہوا وہ تو مولویوں کی وجہ سے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد مقاصد میں شامل کروایا اس ریاست کے مقاصد کیا ہے، اور اس کے بعد پھر 73 کا آئین بنا، تو اس میں مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام مصطفی تھے، مولانا عبدالحق تھے بڑا خٹک والے، شاہ منظورانی تھے، اور لوگ بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک تو ریاست جو ہے اس کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے۔ جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہیں، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام پر، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یہ تعریف کی ہے جو انہوں نے جمہوریت والوں نے۔ تو ہم یہ کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے کہ اللہ کی حکومت اللہ کے سارے بندوں کے ذریعے اللہ کی مخلوق پر، یہی چلا رہا ہے۔ تو آئین کے اندر اسلام کو بند کر دیا گیا ہے کہ یہ کہیں باہر نہ نکل آئے۔ ہم تو پورے 200 سال کی تاریخ اور ایک جدوجہد لے کر کھڑے ہوئے ہیں نا، ہم وہ نہیں ہے اس کو مجنوں کی طرح چوریاں کھا کر ہم پل کر جوان ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابر نے جدوجہد کی ہے بھائی، پھانسیوں پہ جھولے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، جوانیاں کڑک سی جوانیاں جیلوں میں انہوں نے برباد کی ہیں۔ تو یہ مجاہدے والے لوگ تھے، یہ صوفی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، میرے صوفی نہیں تھے۔ وہی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات، جب وہ آخری دن نکلے ہیں تو وہ ایک صوفی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت میں اشراق پڑھ لوں گا، تیری ایسی کی تیسی، اشراق کیا ہوتی ہے؟ وہ تو نفل ہے، جہاد فرض ہو گیا، موقوف ہو گئے، نفل موقوف ہو گئے، اٹھے اس وقت گھوڑے کو تیار کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اس کو خرچرا کرو، اس کو تیار کرو، دین کا تو اوپر بیٹھو، اللہ اکبر کیا کہ آگے بڑھو، نفل پڑھنے لگ گیا۔ تو ہمارے جو اکابر تھے یہ صوفی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اللہ اکبر، اتنی صفتیں تھیں ان کے اندر۔ خیر تو 1984 میں پھر یہ اطلاع قادیانیت آرڈیننس آیا۔ ظاہر بات ہے یہ علماء کی محنت سے آیا، ایسے نہیں آ گیا۔ اگر نہ ہوتے میدان میں تو کچھ حق مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے اس اجلاس میں جس میں فیصلہ ہوا ضیاء الحق صاحب سے ملنے کا، تو اس میں ایک وفد تیار ہوا ہمارا، تو وہ لوگ گئے، ان سے ملے علماء نے، تو یہ قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کی شناخت نہیں اختیار کر سکتے۔ ہمارے جتنے بھی دینی ہمارے شاعر ہیں
یہ ان کو چھوڑے، یہ کریں گے تو سب قانون بن گیا۔ لیکن ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے بھی جماعتوں پر پابندی لگا دی۔ اسی دوران ہم پھر تحریک تحفظ ختم نبوت کے نام سے لگے رہے، کام کرتے رہے۔ 1979 میں ہم نے چناب نگر میں اس جلوس کا آغاز کیا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ قادیانی خود چناب نگر میں سیرت کے عنوان پر جلسے کرتے تھے 12 ربیع الاول کو، اور وہاں کھڑے ہو کے وہ حضور کی سیرت بیان کرتے تھے، اور چوکوں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے اور وہ پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، چوکوں میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ اور عام مسلمان جو بیچارے جاہل تھے، دھوکہ دیتے ہو کہ یار یہ تو صلاۃ والسلام پڑھ دیں، مولوی آتے ہیں کافر ہے، یہ کیوں کافر ہے؟ مولوی ہے، آپ بھی ہیں، بےایمان ہیں، دماغ خراب ہے۔ یہ سنیں، ہم نے کہا بھائی یہ تو تب آپ اس جاہل آدمی کو علمی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی ہے اصل جو چیز سوچنے کی ہے کہ مخاطب کے مطابق گفتگو کی جائے۔ کل الناس علی قدر عقولہم، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی جلوس کو نکالتے۔ تو وہ کچھ ہمارے بریلوی نوجوان بستی سے ایک تانگے پر نکلے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے، 2 جھنڈے لگے۔ جو ہمارے کالج کے نوجوان تھے ان میں سے ایک تو فوت ہو گئے، پروفیسر عباس نجمی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ڈاکٹر شاہد کاشمیری کو لاہور میں۔ تو یہ ان بچوں کے ساتھ اسپیکر بھی لگا ہوا تھا تانگے پہ، اس میں سوار ہو گئے اور ان کے ساتھ وہ نعتیں بھی پڑھتے رہے۔ ہمارے نجمی صاحب کا بڑا ذوق تھا مرحوم کا، اور نعرے بھی لگاتے رہے۔ اور نوبت پئی جا رسید کے گول بازار میں ان کا جلسہ ہو رہا تھا، وہاں تک تانگا پہنچا، یہ اترے، کچھ اور دوست بھی چنور سے آ گئے 4-5، یہ کل 10-12 آدمی تھے۔ انہوں نے ان کے جلسے میں گھس کے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جلسہ درم برم ہو گیا، اسٹیج چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ڈرے ہوئے تھے کہ 1974 میں ہمارے ساتھ ایک واقعے سے یہ آج بھی کسی پلاننگ کے ساتھ آئے ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے، تو کافر کے تو چوپے تلے ریت نہیں ہوتی، بھاگ گئے۔ تو ہم نے اس جلوس کو پھر دعوت اسلام کا عنوان دیا، علماء کے مشورے سے، کہ اس دن جلوس نکالنا یہ بھی محل نظر تھا نا، جیسے رسوم ہے، رواج ہے، تو اسلام کی دعوت تداعی کے لیے کوئی عنوان ہونا چاہیے۔ تو حضرات علماء کرام سے مشورے کے بعد اس کو چلایا۔ لیکن اس سے پہلے 1976 میں یہاں سب سے پہلا اسلام کا مرکز مسجد احرار کے نام سے قائم ہوا، جس طرح قادیان میں مجلس احرار نے اسلام کا مرکز قائم کیا تھا۔ جمعہ پڑھنے پر گرفتار بھی ہوئے۔ یہ سارا سلسلہ تب سے آج تک ایک محنت ہے جو چل رہی ہے۔ یہ باب ختم ہو گیا۔ میں رات آپ کے تاثرات سن رہا تھا تو آپ نے بڑی ہماری تعریفیں کی، کھانے کی زیادہ تعریف ہوئی، آپ کی مہربانی ہے۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں بھائی، ہم تو مخالفت میں آنے والی باتوں کو قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے تنقید پر، کہ اور تنقید کرنے والا انتہائی مخلص ہوتا ہے، اس لیے کہ جس غلطی کی وہ نشاندہی کر رہا ہے وہ ہمارے دوست جو ہیں، یا تو ان کی نظر وہاں نہیں جا رہی، اور اگر گئی ہے تو وہ ماحول کا احترام کرتے ہوئے اپنی بات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے اصلاح ہوتی ہے۔ اس سے بڑا مخلص کوئی نہیں ہوتا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی معاملے کو صحیح کرنے کے لیے وہ غلطی والے پہلو کی نشاندہی کرے۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو جزاک اللہ کہنا چاہیے۔ تو آپ کے دل میں اگر کوئی ہے بات تو بلا تکلف کہیں، ہمارے اندر بڑی وسعت ہے الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کابلین علماء دیوبند زندہ باد، حرار اسلام زندہ باد، حرار اسلام زندہ باد۔ تو بس بھائی میں واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ہر طبقے کا آدمی ان سے ملتا تھا، وہ محبت کرتے تھے تو ملتے تھے۔ تو وہ ایک شاعر تھے سیف الدین صاحب، فلمی گانے لکھتے تھے۔ امرتسر میں بالکل نوجوان تھے۔ وہ کہتے ہیں میرا والد جو ہے وہ مخالف تھا شاہ صاحب کا، مسلم لیگ میں تھا، میں کچھ سوشلسٹ قسم کا آدمی تھا، گانے وانے لکھتا تھا، غزلیں لکھتا تھا۔ تو ایک
ادبی مجلس ہوتی تھی وہاں میں بیٹھ جاتا تھا، شاہ صاحب وہاں آتے تھے، میرا والد کہتا تھا اس مولوی سے بچنا، تو تنقید کرتا تھا جو بھی اس کے ذہن میں تھا۔ تو ایک نظم لکھی میں نے شاہ صاحب کے خلاف کو۔ تو پہلی ملاقات ایسے ہوئی کہ وہاں ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے شیخ اسلام الدین، وہ امرتسر کے تھے، آل انڈیا ٹرانسپورٹ یونین جو تھی اس کے وہ سیکرٹری جنرل تھے، صدر رہے پھر سیکرٹری رہے، سرمایہ دار آدمی تھے، لیکن اس دنیا سے گئے تو کرائے کے مکان میں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ خیر، تو انہوں نے تعارف کرایا کہ شاہ جی یہ نوجوان ہے سیف الدین صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں میں کچھ اپنی کیفیت میں بھی تھا، جیسے آج کل کے جدید شاعر ہوتے ہیں، تو اس دور میں بھی وہ جدید شاعر تھے، تو میں اپنی مستی میں، مخموری میں، مسروری میں تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا اچھا سیف المسرور ہے یہ، سیف الدین سیف نہیں سیف المسرور ہے۔ ظاہر بات ہے وہ مسلمانوں کے ہی گھر کا نوجوان تھا نا، سیف الدین نام تھا بھائی اس کا۔ تو شیخ صاحب نے کہا شاہ جی اس نے اچھی شاعری کرتا ہے اور ایک نظم آپ کے خلاف لکھی ہے اس نے۔ تو شاہ صاحب کو خود لکھا سیف الدین صاحب نے، اس کا ایک انٹرویو تھا میں نے پڑھا، اس نے کہا جی کہ شاہ صاحب نے مجھے پکڑ لیا، سارے لوگ بیٹھے تو انہوں نے کہا پہلے وہ نظم سناؤ جو میرے خلاف لکھی تھی۔ کہتے جی میں اب شرمسار کیا کروں، لیکن اتنا مجبور کیا انہوں نے کہ میں ہر صورت میں سنوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، سناؤ مجھے۔ تو میں نے سنا دی۔ کہتے مجھے ہر شعر پر وہ داد دیتے رہے، اتنی داد دی میں حیران ہو گیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر یہ جو جوہر ہے شعر کہنے کا، اس کو اور جو ہے وہ جلا ملے تو یہ اچھے شعر کہنے لگ جائے، اچھا اس کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ پھر وہ وقت آیا کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں شہدائے ختم نبوت پر سیف الدین صاحب نے نظم لکھی، کمال نظم لکھی اس نے، یعنی ہمارے پورے موقف کی ترجمانی کی اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی طرح ساغر صدیقی تھے، انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا، وہ بھی درویش شاعر تھا، بس وہ بھی مستی رہتا تھا ہر وقت، پڑ کی شہداء۔ لیکن شاہ جی کے پاس یہ بھی آگے بیٹھ جاتے تھے، اب کسی کو آنے تو دے بھائی، ہم نے تو راستے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے کہ یہاں صرف مولوی داخل ہو سکتا ہے، اور کوئی بھائی مسلمان کو داخل ہونے دو، آنے دو، اس کو پاس بٹھاؤ۔ یہ صوفیہ سارے جتنی محبتیں کر کر کے ہندوؤں، سکھوں کو، عیسائیوں کو اسلام کے دائرے میں لائے، محبت ہی تو تھی، انہوں نے بیٹھنے دیا ان کو۔ تو خیر یہ بات ہو گئی۔ امیر شریعت سے ایک خطبہ بھی منسوب ہے، اور بڑے شخصیات جتنی بھی ہیں نا ان کے ساتھ اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں، صرف ایک شاہ جی نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ الحاقی ہے، سب کچھ ان سے منسوب کیا ہوا ہے۔ رات بھی میں سن رہا تھا، ہمارے ایک عزیز یہاں کوئی تقریر کر رہے تھے، وہ آگ کا انگارہ شاہ جی کے ہاتھ میں پکڑا دیے انہوں نے، کوئی واقعہ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے ہمارے جو خطباء اور واعظین ہیں نا، تقریر لاؤن واسطے وچ کوئی نہ کوئی چرس پا دیں، مسالہ پا دیں، تقریر لگ وجے خودو قوم ہے آگے بیٹھی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے جو سنانا ہے آپ سنا دیں۔ میں ایک خیرات پر گیا تقریر کرنے، تو ایک مولوی صاحب وہ بڑا سارا قرآن شریف بڑے سائز کا کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی والی آیتیں پڑھ کے تے آ چھکے انہیں کچا پا کے صالح علیہ السلام دی ڈاچی کو ایک گھنٹہ انہیں گھیلے ہو۔ میں کہا قہر کو بھی بس کر دے، اتنی دیر ڈاچی کو مرن سے نہ لگی آئی جتنی چاہے گھیلن سے لاڑی، جلدی خیرات پہ کریں دے وہ بھی میں 5-10 منٹا جی بہت تھی گیا ہے، حساب کتاب بھی تھی گیا کو بس کرو قہر کو بھی میں۔ تو مطلب یہ ہمارے جاہل واعظین، پھر وہ آگے اب پڑھے لکھے نوجوان، ظاہر بات ہو قدیم فلاں حضرت نے تقریر بھائی نہیں ہے، یہ واقعہ ہے ہی نہیں، چل گیا فیس بک پہ اور چل گیا، بس چل گیا، پہلے تقریروں میں تھا پھر فیس بک پہ آ گیا۔ ایسا ہی واقعہ ہے کہ جو شاہ صاحب کو بھوکا شیر ہے، پنجرے میں بھوکا شیر تھا، تو شاہ صاحب کو پنجرے میں پھینک دیا، وہ جناب جیل کا سبیلن دیکھ کر جیل شیر کی بھی چلا گیا، شیر سے چڑیا گھر چاہتے، شاہ صاحب سے جیل چاہ، تو وہ
کر حیران ہو گیا کہ شیر جو ہے وہ شاہ صاحب کے پاؤں جو ہے وہ چاٹ رہا تھا، تلیاں چاٹ رہا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھائی شاہ جی کو شیر سے محبت بہت تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ شکار کر کے اپنا لے کے آتا ہے، یہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں اٹھاتا کبھی. تو انہوں نے شیر کا شکار بھی کیا. گئے تھے، ایک نوابزادہ حدود علی خان تھے ہندوستان میں کیلاش پور کے، تو وہ شکار پہ جاتے تھے. تو شیر مارا اور اس کی کھال جو ہے اس کو دھو کے، اس کو صاف کر کے اپنے بستر پر بچھایا ہوا تھا، اس پہ سوتے تھے. وہ آدمی بھی شیر صفت تھا، اسد اللہ تھا، ایسا کچھ معمولی بات نہیں ہے. تو ایک چیتا بھی مارا تھا، اس کی کھال تو یہاں ملتان میں آ گئی امرتسر سے. تو وہ ہم پہن کے، بھائی معاویہ شاہ صاحب اور میں، ہم بچپن میں وہ کھال پہن کے ڈرایا کرتے تھے. اچانک پیچھے بڑی ہوتی تھی، رات کو پہن کے نہیں، پوری کھال تھی. لاہور میں شاہ جی آئے تو وہ چڑیا گھر کی ساتھ جو مسجد ہے اس کے ساتھ ہی ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر جمال، وہ ڈینٹسٹ تھے دانتوں کے. تو شاہ جی کے مسوڑے سوجے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس کو کہا، وہ تھا بھی احرار کا ڈاکٹر، کبھی یہ کوئی لوگوں نے کہا شاہ جی میری ایک شرط ہے، یہاں 1 مہینہ رہو گے اور میرے گھر رہو گے، یہی میرا کلینک ہے، ساتھ میرا گھر ہے، میں علاج کروں گا، ٹھیک کر کے واپس بھیج دوں گا، اور ورنہ میں علاج نہیں کرتا. انہوں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاتا ہوں. شاہ جی ٹھہر کے، تو وہاں چڑیا گھر کی مسجد کے امام آ گئے. ان سے گفتگو ہوئی. مجھے یہ ایک اس بندے نے سنایا، بابا جی تھے قاضی حاکم علی، مدن لاہور میں رہتے تھے. کہنے لگے، ہم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو شاہ جی نے مولوی صاحب سے پوچھا بھی شیر بھی ہے یہاں؟ ہے. کہ ذرا مجھے لے چلو یار، شیر تو دکھاؤ. بڑی محبت تھی. تو کہتے وہ گئے تو شاہ جی شیر کو نہ یوں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھر نہ چھڑی لے کے اس کو چھیڑا. تو شیر دھاڑا، بولا. پورے چڑیا گھر کے اندر ایک جو ہے نا وہ کرفیو کا زماں ہو گیا، سناٹا چھا گیا، سہم گئے سارے جانور، کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیر کی آواز ہے. تو شاہ جی نے پھر اس کو یوں جنگلہ پکڑ کے نا جی اس کے پنجرے کا، تو کہا کہ اس دنیا میں آزادی کے 2 ہی سچے طلبگار ہیں، ایک تم اور ایک میں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. یہ کوئی نہیں سنائے گا. تیر شیر جو ہے تلیاں چٹیلا پہ آئی، یہ بتائیں گے. عقل سے ماورا بات ہو سکتا ہے، یہ کام گھر میں بھی لوگ شیر پالتے ہیں، وہ پیار بھی کرتے ہیں. خیر، تو اسی طرح وہ چکی چلا دی. ہمارے خطیب تھے یہاں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، نابینا تھے. تو وہ ایک تقریر میں خیر مدارس میں انہوں نے چکی چلائی. تقریر سے فارغ ہوا، میں قاری صاحب یہ کیا کیا آپ کہاں پڑھا؟ کیا نہیں، وہ ضیاء الرحمن فاروقی کی کتاب میں پڑھا. اللہ کے بندے، وہ بھی تو طالب علم تھا جب لکھی ہے اس کی وہ کتاب، میرے سامنے لکھی ہے اس نے، خیر مدارس میں پڑھتے تھے. تو آپ پوچھ تو لیا کریں، آپ پڑھ تو نہیں سکتے، آپ کو سنایا ہی ہے نا کسی نے. بعد میں تو انہوں نے بھی اس میں سے حذف کر دیا تھا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی. زمانہ طالب علمی ہیں، ان تک بھی ایسے یہ روایت پہنچی جیسے آپ تک پہنچتی ہے، چلا دی. تو حالانکہ شاہ جی اپنے دانے بھی پیستے تھے، مولوی احمد سعید دہلوی جمیعت علماء ہند کے، ان کے دانے بھی پیستے تھے، صوفی لقاء اللہ پانی پتی تھے، ان کے دانے بھی پیستے تھے، مولوی عبداللہ چوڑی والا اس کے دانے بھی پیستے تھے. اور لکھا ہوا ہے تذکروں میں کہ وہ مولوی عبداللہ چوڑی والے جو تھے نا بڑی ٹکسالی گالیاں دیتے تھے، ایسی گالی دیتے تھے کہ وہ کسی لغت میں نہیں ملتی. تو وہ عبد المجید سالک نے لکھا ہے سرگزشت میں کہ ان کی گالیاں جو ہیں وہ ہماری جیل میں تبرکاً تقسیم ہوتی ہیں. تو یہ جیل ایسے ہی گزرتی ہے. تہجد کے وقت تہجد ہے، اشراق کے وقت اشراق ہے، تلاوت کے وقت تلاوت ہے، مجلس شعر و سخن ہے تو اشعار چل رہے ہیں، غزلیں بھی چل رہی ہیں، قوالیاں بھی ہوتی تھی وہاں. داؤد غزنوی جیسا اہل حدیث جو ہے 1921 میں وہ دھمال ڈالتا تھا قوالی میں. احمد سعید دہلوی جو ہے وہ ڈھول بجا رہا ہوتا تھا کھڑا. بھائی وقت گزارنا ہے. تو وہ جی شاہ جی کا قرآن سن کے پرندے رک جاتے تھے. بھائی کس نے دیکھا؟ نہیں ہے کوئی واقعہ بھائی،
اچھا ہو بھی جائے تو اس کا اجتماعی جدوجہد سے کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے، میں منکر نہیں ہوں کہ واقعات ہو بھی جاتے ہیں جو تو پرندے رک جاتے ہیں، یہ سب واعظوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک نے لکھ دیا روزنامہ اسلام میں چھپا کہ شاہ جی ڈیرہ اڈا سے ڈیرہ غازی خان جانے لگے، یہ جو ڈیرہ اڈا چوک ہے یہاں، تو وہ جب بس پر بیٹھنے کے لیے ٹکٹ لینے لگے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں تھے، اور واقعہ بنایا پاکستان بننے سے پہلے کا۔ اس وقت ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے تھے تو ڈنڈے والا پیر مشہور تھا۔ خیر یہ ہو نہیں سکتا شاہ جی اکیلے جا رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ اس میں لکھ دیا کہ ایک ساتھ ہی دکان تھی کھوکھے والا تھا، وہاں انہوں نے جا کے ڈنڈا مارا، 10 روپے نکالو۔ 10 روپے وہ ڈر کے اس نے 10 روپے دے دیے، انہوں نے ٹکٹ لیا، ڈیرہ غازی خان چلے گئے۔ وہاں سے کوئی خدمت ہوئی، واپس آئے تو اس کو پھر 10 روپے دیے، وہ جو اس دن لے گیا۔ خدا کے بندے، پہلی بات تو یہ ہے یہ ڈاکہ ہے، ڈاکہ ہے، امیر شریعت ڈاکہ مار رہا ہے۔ ہاں سوچو تو صحیح۔ اب دوسری بات، یہاں اسی ڈیرہ اڈا کے ساتھ ایک مولانا یاسین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جی کے بڑے وہ محبت کرنے والے تھے زمانہ طالب علمی سے، تو خاص علوم کی موت میں بھی رہے۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ آپ یہاں رہ رہے ہیں ڈیرہ اڈا میں، یہ کب بنا؟ انہوں نے کہا یہ تو شاہ جی کے انتقال کے بعد کوئی 1964 میں بنا، انتقال کے 4 سال بعد، یعنی شاہ جی دوبارہ آئے آواگون جو ہندوؤں کا نظریہ ہے، اور آ کے انہوں نے 10 روپے وصول کر کے تقریر کر کے واپس آ کے 10 روپے دے کے پھر قبر میں چلے گئے۔ نہیں ہے یہ باتیں ٹھیک، وہ بات کریں کہ جس سے قوم کے اندر بیداری پیدا، ان کی جد و جہد کو لائیں، ان کی محنت کو سامنے لائیں۔ میں کرامت کا منکر نہیں ہوں، ہو جاتی ہیں بہت ساری کرامات ہیں، لیکن کرامات مقصود دین نہیں ہے، نہ مقصود شخصیت ہے نہ مقصود دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں سے کئی کام ایسے کرا دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ اکبر، وہ حضرت کون تھے جی، وہ امروٹ شریف والے تاج محمد امروٹی رحمۃ، ان کے پیچھے ایک اتنی داڑھی والا کھڑا ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، قامت آ کے کہنے لگ جاتا تھا کبھی کبھی، تو حضرت نے اس کو دیکھا اور اس کو کہا کہ اوے پر دفعہ تھی وہ تمام کھڑ۔ ایک نماز میں کہا، وہ چلا گیا، دوسری نماز میں پھر آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تیسری میں روکا، پھر وہ ادھر گیا، اگلی نماز میں پھر آ کھڑا ہو گیا، فجر کی نماز کے لیے تیار تھے، وہ پھر کھڑا تھا وہیں۔ تو حضرت نے نا اچانک اس کی جیب میں یوں ہاتھ ڈالا اور اس کی جیب سے کاغذ نکالے، اس کا کارڈ تھا، وہ انٹیلیجنس کا باقاعدہ ملازم تھا۔ کہا کہ ایک کتی زبان میں کو نہیں آتی، آپ پڑھ کے لوگوں کو سنا چل کا وقت وہی کشف ہے نا، تو ہو جاتا ہے۔ اب کشف پر بھی سن لے، حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نہ انسان ہونا ضروری ہے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے، تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے، کافروں کو بھی ہو جاتا ہے۔ گرو رجنیش کو جتنا کشف ہوتا تھا آج مجھے نہیں ہوتا اتنا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ آپ سب کی واردات ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے سوچیں یار آج تو فلانا بندہ ہاں بن جائے تھا، روٹی مل بن جائے، کوئی دعوت بن جائے، تو اچانک وہ بندہ آ جاتا یار میں تو کوئی بڑی شے مانگی نہ ہی ہے، تو آپ کی ذہنی وہ فریکوینسی، وہ لہریں ملی ہوئی تھی، ادھر بھی وہ ملی ہو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے یہاں، وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے لیکن مسلمان ہے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا یہاں سامنے، ایسے ہی تصور میں اس کے گھر پہنچ گیا کہ یہ ابھی وہاں سے نکلا ہے، یہ ایس پی چوک آیا، یہ جس طرح ہاسپٹل آیا، موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، میں گرد و پیش سے بے خبر، یہ چلتا چلتا یہ ابدار بنی ہاشم آ گیا، گیٹ کھلا اور وہ اندر آ گیا۔ میں کہ جناب یہ دسو ساڑھے دو چو ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا شاہ جی جڑا پہنچ جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اس طرح تو پہنچا ہے۔ اچھا پیر تلے بڈیرا ہی آ بندے، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں۔
20-25 برس پرانی بات ہے. میں راولپنڈی میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ پڑھتے تھے کالج میں ان کے ہاسٹل میں رات ٹھہرا. تو صبح ہمیں اسلام آباد میں کچھ کام تھے, تو وہ کہنے لگے شاہ جی آج تو کوئی ایسی کرامت دکھائیں, ہم یہاں سے اسلام آباد جائیں تو آگے گاڑی آ جائے, کالی کار ہو, کرولا ہو, نئی گاڑی ہو, ڈرائیور ساتھ ہو, چاں کر کے وہ بریک لگائے, نیچے اترے, آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ پیر سے یہاں بابو جی تھا منڈے میں حاضر. اچھا میں نے اس کو کہا کہ تو پیرا فقیرہ کا منکر ہے, بےمان آدمی ہے, یہ تھی وجنے گڈی آ وجنی چاہے مننا چاہیے. اچھا میں ہاسٹل سے نکلے, ویگن پہ بیٹھے اسلام آباد آپ پارا چوک میں آئے, ایک ریسٹورنٹ تھا, وہاں بیٹھ کے ہم نے چائے پراٹھے کا ناشتہ کیا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا ٹھیک 9 بجے گڈی آوے سی, وہیں بیٹھے کہا, میں نے کہا 9 بجے گڈی آوے سی. وہ ساڑھا ایک دوست ہی ملتان آ دے گا, شاہ جی میری کان تے ڈیبا بل دے, ڈیبا ڈسیدہ میں جو ایک کام تھی بنا رہے. میں کہا میری کان تے ڈیبا بل دی, ڈیبا ڈسیدہ میں ڈیبے دی لاٹ گڈی آم دی پئی ہے. چلے چلے گڈی آ گئی. میں چائے وائے پی, میں باہر نکلے, میں 1-8 منٹ پہلے نکل آیا. ہم کھڑے ہوئے, 2 منٹ کے بعد گاڑی آ گئی, چاں کر کے بریک لگی, باہر نکلیا, انہیں گوڑے کو ہاتھ لایا, پیر سے حکم. میں کہا چلو بھی بیٹھو. میں کہا شام تھوڑے نہ رکھیں جتنا حکم کرو. میں کہا سنا کہ تو پہلے ہی نہ کوئی گال بڑھائی کھڑا. میں کہا وہ بھائی مان کا بھائی مان ہے, وہ وہاں بھی نکلے. میں کہا آخیا یہ تو نہیں من گال کر بار نہیں بجی. اچھا اس وقت یہ موبائل بھی نہیں تھا. تو ہوا یہ تھا کہ رات کو میں باہر نکلا تو ہاسٹل میں وہ بوتھ لگے ہوئے تھے ٹیلی فون کے ہوتے تھے پبلک کال کے لیے. وہاں سے میں نے ایک ہمارے ملنے والے تھے, ان کو میں نے کال کی. میں نے کہا جی صبح 9 بجے آپ پارا چوک فلاں ریسٹورنٹ وہاں گاڑی بھیج دیں, میں نے دن میں کام کرنا ہے. ایک آدھے پیر چلے بٹے رہا ہوں. میں کراچی گیا تو ایئرپورٹ سے اترا, میرے ساتھ ایک بزرگ بابا جی تھے, وہ ٹیکسی لی. ٹیکسی والے کو کان میں کچھ کہا, وہ شرارتی بابا جی ہے. میں نے کہا مجھے کو پیر ویر بنایا ہوگا انہوں نے, ریٹ کم کروایا اسے. خیر بیٹھ گئے. تو وہ نوجوان تھا, وہ بولا, میں اس کی طرف متوجہ ہوا, اندازہ. میں نے کہا بھائی کی نام تیرا؟ اس نے نام بتایا. میں کہا کشمیر دیں؟ ہاں جی کشمیر دیں. میں کہا راولا کوٹ دیں؟ جی راولا کوٹ دیں. میں کہا موزہ کھڑک دیں؟ موزہ کھڑک دیں. میں کیا چودھری فاضل تیرا کی لگتا ہے؟ کہنا جی میرا دادا لگتا ہے. پیچھے سے بابا جی نے کہا ہوں 10 سے تن میں کیا نہیں سی پہنچی سرکار. اچھا جب ہم پہنچے تو وہ پیسے نہ لے. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا دیکھو بات سنو, بابا جی نے ایسے گمراہ کیا تمہیں. میں آج تک کشمیر نہیں گیا, اس وقت تک نہیں گیا تھا. میں نے کہا یہاں سے ایک بزرگ ہمیں ملنے آتے تھے, ان کا ایڈریس ڈاک کا مجھے یاد تھا, تو میں ان کو اشتہار بھیجتا تھا, خط لکھتا تھا. وہ آتے تھے ہمارے جناب نگر جلسے میں بھی آتے تھے, تو بڑا پیار کرتے تھے. مجھے ان کا ڈاک کا پتہ زبانی یاد تھا. تو بولا, میں نے اندازہ کیا کہ کشمیری ہے, تو میں نے پتہ پڑھ دیا. مجھے کیا پتہ تھا میں تیرے گھر پہنچ جاؤں گا. تو میں نے کہا ایسے کئی واقعات ہوں گے, کسی پیر ویر کے چکر میں نہ آنا. یہ مزدوری پکڑو, میں نے اس کو پیسے زائد دیے, وہ حلال کما رہے ہو, محنت کر رہے ہو, خدا کے بندے یہ کبھی نہ چھوڑنا, نہ ان چکروں میں کبھی آنا. تو بات اتنی ہے کہ یہ واقعات منسوخ نہ کیا کریں. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو مولانا طاہر محمد شاہ صاحب ان کے شاگرد تھے, وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے, تو وہ ان کے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی فوت ہو گیا. انہوں نے کہا تقریر یہ بھی دسایا جو قاری صاحب کو جنات ہی قرآن حفظ کرے دیا. اچھا شاہ جی نے تقریر شروع کی. انہوں نے کہا میرے ایک دوست ہیں ساتھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے, کہتے کہ بھی میں نے یہاں کچھ پرانے میرے ہم درس ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. میں کہا اپنے ایمان نہ دساؤ, جڑے قاری صاحب کو سب پڑھ دے ایسے میرے کو بڑا کو جینا ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس جن کو جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, وہ جن تو کسی نے نہیں دیکھا.
اس کو رحیم بخش نے قابو کر کے اس کے سینے میں قرآن کو نقش کر دیا. یہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی، یہ نہیں بتاؤ گے. اس جن کا واقعہ سناؤ گے جو کسی نے نہیں دیکھا. عقل سے ماورا قسم کی باتیں سنا کے شخصیت کا بت کھڑا کرتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں کوئی آدمی بات ہی نہ کر سکے. پیغمبر سے بھی آگے بنا کے ہم نہ شخصیتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. بھائی ہو جاتے ہیں واقعات، کئی واقعات صحیح بھی ہوئے ہمارے ساتھ ہو گئے، بس اللہ نے مہربانی کی. آگے چلتے ہیں. وہ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ میاں عبد الحادی صاحب، ہمارا ایک دوست اب بھی زندہ ہے، کروڑ پکا میں بیٹھا ہوا ہے. وہ پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، ڈاکٹر طاہر اس کا نام ہے، حافظ قرآن کا. تو وہ باولپور میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. کہتا چھٹی ہوتی تھی ہفتے کی تو میں دین پور شریف چلے جاتا تھا. میں بیت تھا، حضرت سے بیت ہو گیا. سگریٹ پیتا تھا، مجھے طلب ہوئی بڑی شدید، وہاں کہاں سگریٹ خانقاہ میں ملتی ہے دین پور شریف میں. تو رات جیسے کیسے گزری، صبح ناشتہ ہوا تو میں نکل گیا. دوسری بستی میں جا کے مجھے کسی کھوکھے سے سگریٹ ملی، میں نے ایک کی دو پی، ساری میں نے کمی پوری کی. اس کے بعد میں نے کلی کی، وضو کیا، دو لاچیاں منہ میں ڈالی، میں آ کے بیٹھ گیا. حضرت تشریف فرما تھے. حضرت نے بس ایسے مجھے دیکھا ہے، پھر باقی لوگوں کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نگاہ نیچی کر کے فرمایا بھائی سب کچھ اللہ کو منگنا چاہیے، اللہ کو منگو، کوئی مشکل ہوئے اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ سب کو بڑا ہے، اللہ سب، یعنی یہ بیان کرتے رہے. پھر اچانک انہوں نے فرمایا بھائی سگریٹ بھی مک بجن سے اللہ کو منگو. میں کہا واہ بھائی تو پی گئے. تو ہو جاتا ہے، اللہ باخبر کر دیتے ہیں، لیکن یہ مقام نبوت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، سب کو سب کی عادت کے طور پر بہت کچھ چلتا ہے، یہ معیار نہیں ہے. یہ کافر کو بھی ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. بس میں سمیٹتا ہوں بھائی یہ الگ دنیا ہے. اس دنیا کو اسی آنکھ سے دیکھیں جو اس کا ہے. آئندہ سال ہماری خواہش ہے کہ ایک شعبہ رہ گیا. رات ایک دوست نے توجہ دلائی کہ شعر و ادب کا بھی ایک شعبہ رکھنا چاہیے. ہمارے سروں پر اقبال سوار ہے، ہمارے سروں پر فیض، جوش، مطلب یہ جو شاعر گزرے ہیں یہ سوار کیے ہوئے ہیں کہ ہم بھی حوالہ دیں تو انہی کا دیں. ٹھیک ہے، ان میں جو اچھے لوگ تھے، اچھا شعر تھا اگر کسی کا قبول کر لینا چاہیے. لیکن ہمارے بزرگوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا. ان کے والد ماجد حضرت ابوذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد میں نادیۃ الادب الاسلامی کے عنوان سے ادبی تنظیم بنائی اور ادبی رسالہ نکالا. مستقبل اس کا نام تھا. اس وقت کوثر نیازی اس میں منتیں کر کر کے اپنی غزلیں اور اپنے مضمون شائع کرواتا تھا. اور اس وقت کے جتنے بھی کمیونسٹ تھے ان کا پرچہ نکلتا تھا سویرا. اس میں جو مضامین مذہب اور مذہبی لوگوں کے خلاف چلتے اس کا جواب آتا تھا. افسانے کے جواب میں افسانہ آیا، ناول کے جواب میں ناول آیا، غزل کے جواب میں غزل آئی، نظم کے جواب میں نظم آئی، نعت لکھی. ان کو بتایا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زبان ہمیں آتی ہے، ہم تمہاری زبان میں تمہارے لہجے میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم کو خالی لوگ ہیں. تو انشاءاللہ اور بھی ہمارے حلقے میں بہت شعراء تھے. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہاں موجود ہے، جیل میں لکھا اور کوئلہ ختم ہو گیا تھا تو خون نکال کے انگلی کاٹ کے باقی اس سے لکھا تھا. 65 شعروں کا قصیدہ ہے، قصیدہ بہاریہ مل جائے گا آپ کو یہ ہماری اکیڈمی سے. کمال ہے، پوری سیرت لے آیا حضرت معاویہ کی. اسی طرح حضرت مجدد اعظم، انہوں نے عنوان دیا ان کو حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کی اس جدوجہد پر انہوں نے ایک طویل نظم لکھی، منقبت ہے ان کی مجدد اعظم کے عنوان سے. آپ حیران ہوں گے، میں نے یہ تجربہ میرے سامنے تو نہیں گزرا، شاید کسی نے کیا ہو ادب کے اندر، کہ انہوں نے، وہ طویل ہے بہت، وہ پہلے آزاد نظم کی صورت میں چھپا، چھوٹے مصرے، بڑے مصرے، آدھا، دو لفظ ایسے. اچھا پھر اس کو انہوں نے نیچے سے یوں ہی جوڑنا شروع کیا، وہ لائنیں ملتی گئی، اوپر جا کے پابند ہو گئے. کمال ہے. یعنی یہ تجربے وہ کرتے تھے کہ یہ تم کیا کرو گے. تو انشاءاللہ آئندہ سال اس شعبے پر بھی آپ کو رہنمائی دیں گے. انہوں نے شعر لکھا تھا کہ جو قصد منزل حق ہے تو پھر کتاب مبین کو ہجوم تیر شبی میں چراغ راہ بناؤ، یہی ہے درس اخوت
یہی پیام بقا ہے کہ آدمی کے ستم سے تم آدمی کو چھڑاؤ. یہ قادیانی پر بھی لکھا تھا، یہ قادیانی لٹیرا فرنگی گھاگ سپیرا ہے رب جس کا پڑھاؤ لگا کے ایک ہی پھیرا اسے بھی کلمہ پڑھاؤ. بہت کچھ ہے، اسی پہ کام ختم ہو جائے گا. بس میں یہ اختتام کی طرف جا رہا ہوں. مکالمے کی ضرورت ہے، مناظرے کی نہیں. مکالمے میں آپ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. مولانا زاہد الراشدی نے ایک بات لکھی تھی، میں نے پڑھی، مجھے بڑی پسند آئی. کیونکہ وہ وسیع ذہن کا آدمی ہے، دنیا پر نظر ہے، تو عمر بھی زیادہ ہے، تجربہ بھی زیادہ ہے، بڑے لوگوں سے نفع اٹھانا چاہیے. انہوں نے کہا اختلاف رائے کے مختلف دائرے ہیں، تو جہاں رائے کا اختلاف ہے اسی دائرے میں رہ کر بات کریں، اسی ٹون میں، اسی لہجے میں بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ مثلا تکفیر کا دائرہ ہے، تضلیل کا دائرہ ہے، تفسیق کا دائرہ ہے، خطا و ثواب کا دائرہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا انہوں نے کہا المیہ یہ ہے کہ بات ہو رہی ہوتی ہے راج مرجو کی. سمجھ رہے ہیں؟ راج مرجو جو مولوی نہیں ہے، اس بات کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے. دونوں کی دلیلیں ہیں، بات اس کی ہو رہی ہے، لیکن ہم جب اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ناسخ و منسوخ کے لہجے میں جواب دے رہے ہیں. اللہ کے بندو، راج مرجو کے دائرے کے اندر رہ کر بات کریں. آپ ناسخ و منسوخ میں آ کے کھڑے ہو گئے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ بات کر رہے ہیں ہم تاریخ کی، آپ عقیدے کے سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے جناب لڑائی شروع کر دی. آپ تاریخ میری تمہاری لکھی، عقیدہ تو قرآن و حدیث سنت کی اجماع امت کی بنیاد پر ہے، لیکن ہم تاریخ کو عقیدہ بنا کر ہم نے ایک جہاد کا میدان ہم نے گرم کر دیا. اسی طرح بات تعبیر اور تشریح کی ہے، لیکن ہم تکفیر اور تضلیل کے اس کی یہ تعبیر کافر، یہ ذلیل آدمی گمراہ ہے، اس کو ابو الزلال بنا دیتے ہیں. تو یہ دائرے کے اندر رہیں. یعنی ہم ہتھیار ہی غلط اٹھا کے اگلے کا تیا پاچا ہم کر دیتے ہیں. بات ثواب و خطا کی ہو رہی ہے، ہم حق و باطل کا مارکا بنا رہے ہیں. صحابہ کا معاملہ ہے نا مشاجرات میں، خطا و ثواب، ہم نے اس کو حق و باطل کا مارکا بنا دیا. معاویہ خطا پہ تھا، علی ثواب پر تھا. اگلا سٹیپ کیا ہے کہ معاویہ باطل تھا، علی حق تھا. اچھا کچھ جو درمیان میں آ گئے تھوڑے سے کہ دونوں طرف کا معاملہ نے کہا جی معاویہ حق تھا لیکن علی جو ہے نا وہ احق تھا. بھائی یہ منصب تمہیں کس نے دیا ہے؟ تم بیٹھ کے ان کی درجہ بندی کر رہے ہو. سنا ہے کہ دلی میں الو کے پٹھے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. وہ عجیب کام ہے بھائی، تمہیں کس نے یہ حق دیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، حدیث ایسے ہی ہے، مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا، علامہ انور شاہ صاحب نے بھی لکھا کہ حدیث ایسے ہی ہے، جو خطا پر ہوگا 1 اجر ملے گا، جو ثواب پر ہوگا 2 اجر ملے گا. لیکن اس کی تعیین کون کرے گا؟ علامہ انور شاہ صاحب کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اس کی ذیل میں دیکھ لیں کہ علامہ شاہ صاحب فرماتے تھے جو خطا پہ تھا 1 اجر لے کے فارغ ہو گیا تو اللہ کے ہاں پہنچ گیا، جو ثواب پہ تھا 2 اجر لے کے وہ بھی فارغ ہو گیا. یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون خطا پہ تھا کون ثواب پہ تھا. اور اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن بھی اس معاملے کو نہیں اٹھائیں گے. اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ تو خطا پہ تھا، وہ تو اجر لے کے فارغ ہو گئے، بلکہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم کے درجے پر فائز ہو گئے. اور ہم خطا و ثواب کو حق و باطل کا مارکا بنا کے ایک دوسرے کو ہم بے ایمان، یزیدی، خارجی، فلسفائی، فلان جمکان ہم لگے ہوئے. یہی خواہش ہے امریکہ کی، یہی خواہش ہے برطانیہ کی، یہی خواہش ہے یورپ کی، یہی خواہش ہے یہود و نصارہ کی کہ ہم انہی دائروں میں لڑتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بھول جائیں ختم نبوت، بھول جائیں قرآن کا دفاع، بھول جائیں حدیث کا دفاع، بھول جائیں سنت کا دفاع. تو بے ایمان، تو باطل، تو ناحق، تو گمراہ، کس کام پہ لگ گئے؟ اپنے ایمان بچائیں. اللہ اکبر. بس وہ مکالمے کی بات تھی. ڈاکٹر آصف صاحب
ایک قادیانی سے گفتگو کر رہے تھے لاہور میں، تو ایک انگریزی اخبار میں ملازم تھا، تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا ہے مکالمہ، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھی اس کو اگر ہے تو ایسے ہی ہم ان کو کافر ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس کو اب میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بعد میں طے کر لیں گے کہ ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں، دیکھیں اسلام کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اتنا وسیع دائرہ ہے، اس کے اندر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ سارے اس کے اندر آ گئے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے اس کے اندر آ گئے۔ وہ کوئی کمیونسٹ ہے تو وہ بھی کہتا ہے جی میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی اس کے اندر۔ اسلام کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بڑا رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، وہ ساروں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے دائرے کے اندر تو پھر اس کو رحمت مل جاتی ہے، وہ ٹھیک چلنے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی صاحب جو تھے اچھے بڑے مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے ان کو کیا ہوا، انہوں نے دائرہ ہی الگ بنا لیا، دائرہ ہی الگ بنا لیا۔ بھائی وہ ہمارے گھر رہتے، یہاں بیٹھ کر ہم سے لڑ لیتے، اختلاف کر لیتے، ان کو کسی بات میں کوئی اشکال تھا دور کر لیتے، بحث مباحثہ کر لیتے، مناظرہ مکالمہ کر لیتے۔ وہ تو جمپ لگا کے سامنے جا کے انہوں نے دوسری طرف سڑک کے نیا دائرہ بنایا، مکان بنایا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا تم سب جو ہو کافر ہو، پوری امت مسلمہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے مرزا صاحب اور آپ تو ہمیں کافر سمجھتے، اب بتائیں ہم آپ کو کیا کہیں؟ پوری امت کو کافر کہتے۔ اچھا وہ سوچنے لگ گیا، آپ دیکھیں کہ یہ بات اثر کر گئی، یہ دن میں گفتگو ہوئی ہے، مغرب کی نماز اس نے ہمارے لاہور دفتر میں آ کے پڑھی ہے، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، بدل لیا ہے نا اٹھا کے۔ یہ ہے کام۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنانا بند کرو، کافروں کو مسلمان بنانے کی محنت کرو۔ ایک بھی اگر مسلمان بنا لیا نا آپ نے، یہ شہادت ہے، گواہی ہے، قیامت کو یہ ساتھ لے کے جائے گا جنت میں آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہاں ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کا ایک بیٹا منکرین حدیث میں بیٹھتا تھا، پرویزی ہو گیا۔ اب سارے گھر والے، ایک تو ہمارے یہاں رد عمل بڑا آتا ہے فوری طور پہ، وہ بے ایمان تھی گئے، کمینہ تھی گئے، ایسے کوئی کافر تھی گئے، ایسے کوئی ہندو ہوئے تھے، ایسے کوئی، اس کو اتنی گالیاں گھر میں پڑتی، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے۔ او بھائی وہ چلا گیا، اس کو واپس لے آؤ۔ اچھا میرے ساتھ دوستی تھی بچپن سے، وہ آیا میرے پاس، پرویز پر گفتگو شروع ہوگی، میں نے گفتگو کرتے کرتے جو باتیں اس کی، پرویز دیکھیں ہر آدمی نے ساری باتیں غلط نہیں کی ہوتی اور ساری صحیح بھی نہیں کی ہوتی۔ مرزا قادیانی نے جب یہ کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک، اب کیا کہیں، اس نے غلط کہا۔ قرآن اللہ کی کتاب، ہم کیا کہیں، غلط کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ بھی اس نے کہا، ہم کیا کہیں، غلط کہا۔ تو اس نے بھی جو باتیں کی نا، میں نے کہا بھی پرویز کی یہ باتیں میں نے پڑھی ہیں، ختم نبوت پر تو کمال کتاب لکھی ہے، کمال کتاب ہے، حضرت عمر کی سیرت پر شاہکار رسالت کمال کتاب لکھی ہے اس نے، لیکن مفہوم القرآن میں گڑبڑ کر گیا، تبویب القرآن میں گڑبڑ کر گیا، باقی کتابیں بہت ساری۔ تو کوئی بات نہیں، ہم اس کی اچھی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، غلط باتوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ مکالمہ شروع ہو گیا، چلتے چلتے 15 دن کے بعد وہ سارے پرویز کی کتابیں اٹھا کے میرے پاس لے آئے، شاہ جی سور کتے تھے رکھو تھے، میں کو مار میں نے بچا دیا نا۔ مطلب یہ جو ہم ماحول بناتے ہیں نا اختلاف رائے کو، وہی بات ہے کہ بات راج مرجو کی ہو رہی ہے اور ہم اس کو ناسخ منسوخ پہ لے جاتے ہیں، بات خطا و ثواب کی ہو رہی ہے، ہم اس کو حق و باطل کا، کفر اسلام کا مارکا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لب و لہجے میں بات کریں جس دائرے کا اختلاف ہے، تو آپ نکل جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ بس بھائی آخری بات یہ ہے کہ مطالعہ کریں، وہ سب پیدا کریں اپنے اندر، اور وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ پر ہمارے بزرگ بھی ہمیں ہدایت کرتے تھے، اور ہم آج تک نفع اٹھا رہے ہیں، اور جب تک زندہ ہیں اس کتاب سے نفع اٹھاتے رہیں گے، اس کا نفع کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، صدقہ جاری ہے۔
حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لیں. باقی بھی سیرت کی کتابیں آگے چلتی رہیں، پڑھتے رہیں، لیکن یہ بنیادی چیز ہے. وہ آدمی فلسفی بھی تھا، وہ آدمی علم کلام کا بھی ماہر تھا، وہ آدمی مفسر بھی ہے، وہ آدمی محدث بھی ہے، کمال آدمی، اور مورخ بھی ہے، ناقد بھی ہے. تو اس کو پڑھ لیں، اس کو گھر میں رکھ لیں. جب کوئی 4 پیسے بن جائے نا، کتاب لے کے گھر رکھ لیں، اس کو پڑھتے رہا کریں. سیرت المصطفیٰ سے سیرت کا مطالعہ ہمارے ماحول میں بالکل نہیں ہے ہی نہیں. سیرت ہی انقلاب لائے گی، سیرت ہی ہماری زندگی کو بدلے گی، اور سیرت ہی معاشرے کو تبدیل کرے گی. صحابہ کو حضور کی سیرت نے تبدیل کیا، تو سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی چیزیں بھی آتی رہے گی. عقیدہ ختم نبوت پہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کامل، آیات اور احادیث جمع فرما دی ہیں، اور اس میں حواشی بھی ہیں، تو کچھ انہوں نے تفصیلی نوٹس بھی لکھ دیے ہیں، نقد بھی انہوں نے کر دیا ہے جہاں جہاں. وہ کمال کتاب ہے، اس کا بھی سن لیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت انور شاہ صاحب اپنے استاد ان کے حکم پر لکھی تھی، تو اس میں نے قادیانیوں کو نا کہیں کہیں جا کے بڑے سخت جملے میں نے لکھے تھے، طنز کی تھی، نشتر چلائے تھے. تو ایک قادیانی کا مجھے خط آیا کہ آپ کی کتاب میرے مطالعے میں آئی، کتاب بہت مضبوط ہے، آپ کے دلائل پڑھ کر، کتاب کو دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں. چھوڑا ہوں سارا مطلب، لیکن جو اسلوب آپ نے اختیار کیا وہ مانے، وہ رکاوٹ ہے. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا بنا، لیکن مجھے تنبؤ ہو گیا. یہ ہے کہ ہم تنقید کی بات ہو رہی تھی کہ تنقید کو برداشت کریں. مجھے تنبؤ ہو گیا، میں نے کتاب کو دوبارہ پڑھا، نظر ثانی کی، وہ تمام مقامات جہاں جہاں میں نے نشتر چلائے تھے، طنز کی تھی، میں نے اس کو حذف کر دیا. اب وہ کتاب دعوت ہے، دعوت ہے، اس کو ختم نبوت کامل. اسی طرح مطالعہ قادیانیت آپ کے پاس ہے، حافظ صاحب کی دیگر کتب بھی ہیں. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس پر بھی ہے، حضرت مہدی پر بھی ہے، اور اس کو مطالعے میں رکھیں. رحماء بینہم مولانا محمد نافع ماضی قریب کے ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دیوبند کے فاضل تھے، اور مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم درس رہے دیوبند میں. تو کمال کتاب، یعنی اس میں بامسمہ ہے، نافع ہی نافع ہے. رحماء بینہم، یہ صحابہ کے سارے معاملات آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اس میں سب کچھ نمٹا دیا انہوں نے. اسی طرح کربلا کے واقعے پہ جو جدید مطالعہ آیا، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور جانشین تھے مولانا عتیق الرحمان سمری. وہ حضرت کے ہی زندگی میں انہوں نے کتاب لکھی، مولانا منظور نعمانی، صاحب معارف الحدیث، صاحب بوارق الغیب، بہت کچھ لکھا انہوں نے. ان کا بھی میدان مناظرے کا تھا کسی زمانے میں، وہ پھر دعوت کی طرف آ گئے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مناظرے میں تھے، کبھی بریلویوں سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، لیکن پھر پلٹا کھایا تو دعوت کے میدان میں آ گئے. اور اس نے جو انقلاب برپا کیا، اس نے جو لوگوں کو نفع پہنچایا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان کے فرزند ہیں، انہوں نے لکھی ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر. ہمارے بعض دوستوں نے، بڑے لوگوں نے بھی اس کتاب کو پڑھ کر ان کو گالیاں دینی شروع کر دی. خدا کے بندو، ایک آدمی نے ایک نقطہ نظر پیش کیا، وہی بات کہ بات ہو رہی ہے تاریخ کی، ہم مقابلے میں عقیدہ کھڑا کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ معاملات علم العقائد سے تعلق نہیں رکھتے، علم التاریخ سے تعلق رکھتے. بس ختم بات. مقابل علماء دیوبند کے فتاوی رشیدیہ پڑھ لیں، اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، حضرت کا فتویٰ موجود ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو اکابر کی لائن پر ہے، اس سے ہٹے ہوئے نہیں. محرم کی 10 راتیں مولانا علامہ خالد محمود کی، 10 دن مجلس پڑھی ہے انہوں نے مانچسٹر میں، 1 محرم سے 10 محرم تک پورے اس کیس کو نمٹا دیا. موجود ہے ہمارے پاس، کچھ میں نے منگوائی ہیں کتابیں، جو ذوق رکھتے ہیں اس کو پڑھ لیں. مولانا تقی عثمانی کی، مدد لوگ کی، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق. اسی طرح ان کا فتاوی عثمانیہ ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند، نیٹ پر پڑھے ہیں. اب تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، جو چاہیں اٹھا کے دیکھ لیں، عنوان دیں، فتویٰ مل جائے گا وہاں فوراً. وسعت پیدا کریں مطالعے کے اندر، مکالمے کے اندر، تعلق کے اندر.
لب و لہجہ بدل لیں. یعنی آپ نماز کی دعوت اگر احتجاجی مظاہرے کے انداز میں دیں گے تو نماز کے لیے نہیں آئے گا کوئی. اتنی سی بات ہے. آپ روزے کے فضائل جو ہیں وہ احتجاجی تحریک کی صورت میں اگر اس تقریر کے انداز میں روزہ رکھو نہیں تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نماز پڑھو، او بھائی نہیں، یہ تو اللہ نے تو حضور کو فرمایا آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہوں. بس آپ تو مبلغ ہیں، رسول ہیں. ان علیک الا البلاغ، پہنچا دیں. یہ منوانا آپ کے ذمہ نہیں، یہ ہمارا کام ہے. وہ اللہ تعالیٰ منوا لیتا ہے. بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکہت گل بھی صدا ہوتی ہے. بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکہت گل بھی صدا ہوتی ہے. وہ ایک کلین شیپ تھے حافظ لدھیانوی، قرآن کے حافظ تھے لیکن شاعر تھے. شادی سے محبت ہو گئی، آتے تھے یہاں بیٹھتے تھے. امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ سے پینٹ پہنی ہوئی، ہاف شرٹ پہنی ہوئی، سگریٹ شادی کے سامنے پی رہے تھے. کچھ علماء آ گئے، بیٹھے سارے. مغرب کا وقت ہو گیا. امیر شریف نے فرمایا کہ بھئی میں معذور آدمی نہیں جا سکتا مسجد تک، آپ میں سے جن لوگوں نے مسجد میں جانا چلے جائیں، اور جن کی اس کے پیچھے نہیں ہوتی وہ مسجد میں چلا جائے، میری اس کے پیچھے ہو جائے گی. نے کہا چلو حافظ جی وضو بناؤ. کہا میں نے وضو بنایا تو نماز پڑھو. پڑھاتی نماز. ہمارے مولانا طاہر محسن رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے بھی بڑا غصہ آیا. میرے ابا جی مرحوم فرماتے تھے مجھے بھی بڑا غصہ آیا، شادی نے یہ کیا کیا. چلو بیٹے حافظ نماز پڑھاؤ. بس ایک نماز ہی پڑھانی تھی. پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے ان حافظ صاحب کو دیکھا، اتنی ان کی داڑھی تھی. قرآن کا وہ ایسے تیرتا تھا، پڑھتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہی ان کے سامنے کو لیتا تھا نا، ان کے آنسو شروع ہو جاتے. 14 مجموعے اس نے نعتوں کے لکھے ہیں، غزل چھوڑ گیا لکھنی، اور مواہدہ شریف پہ کھڑے ہو کر اس نے نعتیں کہی. یہی توجہ ہوتی ہے، یہی کسی کو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالنا ہوتا ہے. نماز تو ایک ہی پڑھی، اس کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے. فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. مسلمان ہے نا. ہم نے فاسق و فاجر کو بھی کافر اور مرتد بنا کر ہم پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ہم سارے مجھ سمیت صبح سے شام تک فسق و فجور کے اتنے معاملات کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں. ہمیں اپنے فسق اور فجور پر کوئی نگاہ نہیں ہماری کہ ہم نے گفتگو میں کیا فسق کیا اور عمل کے اندر ہم نے کیا فسق کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں. بازار میں کھڑے ہو کر لکھا نہیں فقہا نے کھڑے ہو کر کھانا بھی فسق ہے. تو ہم وہ صدر اول کے لوگ جو ہیں ہم ان کے فسق کو آج کے دور پر منطبق کر رہے ہیں. ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے.